अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन में अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 3 दिन रह गए हैं। उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है। लेकिन अपने व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस चैनल को MRK वर्क को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जितनी भी वीडियोस फ्यूचर में आती हैं उनकी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। और वीडियोस अगर आप देखते हैं तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे दिया करें। बात करते हैं इलेक्शंस के हवाले से। इंतखाबी जो मुहिम है वो ज़ोरों शोर से जारी है और 6 फरवरी को रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम कर दिया जाएगा। डेडलाइन है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि रात जो 12 बजे है 6 फरवरी को ये इलेक्शन मुहिम ख़त्म कर दी जाएगी। तमाम पार्टीज़ अपनी जितनी भी इलेक्शंस मुहिम चला रही हैं वो स्टॉप कर देंगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट वोटर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो शेयर की हैं। ये इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है वोटर्स को फॉलो अप करना, क्योंकि पोलिंग स्टेशंस में ऐसा होता है कि वोटर्स इंस्ट्रक्शंस को नहीं देखते कि इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस क्या थी, वोट कास्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती हैं। और डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होते, आप लोगों को अब तक पता चल चुका होगा। जिनके अब ID कार्ड बने हैं और वो अब रजिस्टर्ड हुए हैं कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। बाकी जितने पुराने लोग हैं जो वोट कास्ट करते आ रहे हैं उनके लिए रिकॉल के लिए ये वीडियो है कि अगर आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो वोट कास्ट करते वक्त ज़रा टाइम कम ज़ाया किया करें। वहाँ पे जो इंतखाबी अमला होता है, जो बैठा होता है, आप उनका टाइम ज़ाया करते हैं, बहस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं लेके जाते, जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो आप नहीं लेके जाते। और उसके बाद आप डिफरेंट जो उसके अल्टरनेटिव कॉपीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होती है, वो आप लोग शो करते हैं, जिसमें बहस में बहुत टाइम ज़ाया होता है और प्रॉपर तरीके से सब जो वोटर्स हैं उनको उनका राइट नहीं मिल पाता और वो वोट कास्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बहस में इतना टाइम ज़ाया हो जाता है कि जिनका राइट होता है वो अपना राइट ऑफ वोट कास्ट नहीं कर सकते, वो आपके बहस के नज़र हो जाते हैं। तो खुदा के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को देने से पहले कि जो इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जो चीज़ कह रहा है कि आपके पास होना ज़रूरी है और जिन चीज़ों का ज़रूरी नहीं है तो आप वो इलेक्शन वाले दिन अपने साथ ना लेके जाएं, अपना भी और दूसरा को वक्त जो होता है वो ज़ाया ना किया करें। अच्छा, अब जो इंस्ट्रक्शंस है उस पर आते हैं। ये जो तमीद है वो मैंने सिर्फ इसलिए बनती है ताकि आप लोग के लिए ज़हन नशीन हो जाए, आप लोग के ज़हनों में ये बात बैठ जाए कि जो इलेक्शन वाला दिन कितना इंपॉर्टेंट है और आप लोग के पास क्या चीज़ होना ज़रूरी है, इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दी है वो ये है कि आपका जो ID कार्ड है, शनाख्ती कार्ड जिसको कहते हैं, असली शनाख्ती कार्ड कॉपी नहीं, जो शनाख्ती कार्ड है वो आपके साथ पास होना बहुत ज़रूरी है। जब आप वोट कास्ट करने जाएं तो आपने अपना ओरिजिनल ID कार्ड अपने पास रखना है वोट कास्ट करने के लिए। और जो उसकी कॉपी होती है, जैसे कि लोग फ़ोटो कॉपी वगैरह ले जाते हैं, फ़ोटो कॉपीज़ आपने नहीं लेके जानी, ठीक है। पोलिंग स्टेशन आपने जब वोट कास्ट करने जाना है तो आपने सिर्फ ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाना है, कॉपी नहीं लेके जानी। इसके अलावा जो एक्सपायर्ड ID कार्ड हैं, बहुत से लोगों के एक्सपायर्ड हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि शायद अब हम वोट कास्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने ये आसानी की है कि उन्होंने कहा है कि आप अपने एक्सपायर्ड ID कार्ड जो कि असली हो, ठीक है, असली ज़ायदुल मियाद जो ID कार्ड होता है उस पर आप जाके वोट कास्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जिस चीज़ के ऊपर आप वोट नहीं कास्ट कर सकते, एक तो पहले मैंने मेंशन किया कि जो ID कार्ड की कॉपी होती है उसके ऊपर आप वोट कास्ट नहीं कर सकते, एंड सेकंड जो है वो आप पासपोर्ट या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जाते हैं या बे फॉर्म की कॉपी ले जाते हैं वोट कास्ट करने के लिए, तो उस पर भी आपका वोट कास्ट नहीं हो सकेगा। तो ये बहुत ही सीधी सीधी चीज़ें हैं कि आपके पास सिर्फ आपका ओरिजिनल जो ID कार्ड है या आपके पास एक्सपायर्ड ID कार्ड है, वो आपने जो ओरिजिनल होती है उसकी फ़ोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी आपने लेके जानी है, जो ID कार्ड हो या आपके पास एक्सपायर्ड ID कार्ड हो, ठीक है, रिन्यू नहीं हुआ, तो आप उस पर जाके सिंपल वोट कास्ट कर सकते हैं। अपना भी और दूसरों का वक्त ज़ाया ना करें ताकि इंतखाबी जो अमल है वो स्मूथली हो सके और जल्दी जल्दी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कास्ट कर सकें। सो ये इंस्ट्रक्शंस थी। अब बात करते हैं जो अमरीकी जरीदा है हफ्त रोज़ा टाइम, वहाँ पे एक आर्टिकल आया है और जो पब्लिश हुआ है, आर्टिकल पब्लिश होने के बाद जो मंजर आम पे आया और उसको
پڑھنے کے بعد اس میں بڑے انکشافات کیے ہیں الیکشنز کے حوالے سے، پاکستانی الیکشنز کے حوالے سے یہ آرٹیکل لکھا گیا، اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس ٹائم ہمارے ملک میں، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو مینشن کیا۔ اس آرٹیکل میں کیا امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ اس الیکشنز کو کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو الیکشنز ہے 2024 وہ دھاندلی زدہ ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ پھر بھی ان دھاندلی زدہ جو الیکشن ہے اس پہ خاموش ہے۔ یہ آرٹیکل کا جو ٹائٹل ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ عمران کے مخالفین کو کھلا میدان ملنے پر بھی امریکہ کو بظاہر کنگ میکر سے غرض ہے، ٹائم کا تجزیہ۔ کنگ میکرز کون ہے یہ آگے چل کے آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیلز شیئر کروں گی۔ امریکہ کے معروف ہفت روزہ ٹائم نے خصوصی مضمون میں لکھا کہ پاکستان کے عام انتخابات میں کھلی اور واضح دھاندلی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، مگر امریکہ حیرت انگیز طور پر خاموش اور لاتعلق ہے۔ جریدہ لکھتا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی عدالتی کارروائی بند کمرے میں کی گئی، اور اس میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ عوام اور میڈیا میں سے کسی کو آنے نہیں دیا گیا تھا اس ٹرائل میں جو عمران خان کے ٹرائلز ہوئے ہیں، اور عمران خان کے وکلاء کی ٹیم کو بھی روکا گیا ہے۔ ان کی وکلاء کی ٹیم جو سرکاری ٹیم رکھ دی گئی تھی وہ بھی اس آرٹیکل میں مینشن کیا ہے، اور یہ سب کچھ ایسا نہیں کہ سمجھ میں نہ آ سکے، یہ اس آرٹیکل میں مینشن ہوا، یہ لکھا گیا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں کہ عدالتی فیصلوں پر عمران خان کو محض ہنسی آ گئی، اور ہو بھی سکتا ہے اور ہو بھی کیا سکتا تھا، مگر سچ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ اس بات پر ہنس نہیں رہے، ملک میں اس وقت انتخابات کا ماحول ہے۔ اچھا، آرٹیکل میں مزید کہا گیا کہ عمران خان پر 180 الزامات کے تحت مقدمے جلایا گیا ہے۔ مقبول ترین جو لیڈر ہے اس کو وہ اقتدار میں دوبارہ واپسی کی راہ ان کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی گرفتاری، رہنماؤں کا وفاداری بدلنا، بلے کے نشان کا ضبط کر لینا، مخالفین کے میدان کھلا چھوڑنے کے سوا کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ میں ایشیائی امور کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر پیٹریشا گوزمین، اگر میں نے نام غلط نہ لیا ہو، کہتی ہیں کہ پاکستان میں عام انتخابات کسی بھی حوالے سے شفاف دکھائی نہیں دے رہے، اس کے باوجود امریکہ متوجہ نہیں، یہ بہت حیرت انگیز ہے۔ امریکی قیادت عمران خان کو سنائی جانے والی سزاؤں کے حوالے سے بالکل خاموش ہے۔ جریدہ لکھتا ہے کہ پاکستان مختلف حوالوں سے امریکہ کے لیے اہم ہے، دونوں کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے۔ ایسے میں متعدد خرابیوں سے آلودہ پاکستان اور امریکی قیادت کے لیے درد سر بھی بن سکتا ہے، جبکہ غزہ کی صورتحال کے باعث مشرقی وسطی میں صورتحال بہت خراب ہے۔ بھارت کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کچھ اچھے ٹرمز نہیں تھے۔ انہوں نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی نصر پرست اور ہندو بالادستی کا علمبردار قرار دیا۔ عمران خان کی پالیسی نے کشمیر پر ایک جنگ کی راہ تقریباً ہموار کر دی تھی۔ پھر انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اقتدار میں دوبارہ آنے سے عمران خان کو روکے جانے کی کوشش پر امریکہ کو بظاہر کچھ کہنے اور کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں ہو رہی کہ پاکستان میں اقتدار در حقیقت فوج کے ہاتھ میں ہے۔ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، کنگ میکرز جس کی بات کی تھی وہ فوج کو کہہ رہے ہیں، وہی کنگ میکر ہے۔ آگے لوگوں نے کلیئر بھی کر دیا کہ یہی فوج جو ہے پاکستان کی کنگ میکر ہے۔ یہی سبب ہے کہ جو بائیڈن نے صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد عمران خان کو کال کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور براہ راست پاکستانی آرمی چیف سے رابطہ رکھا۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے مسئلے پر بھی عمران خان نے جو رویہ اختیار کیا اس نے انہیں فوج کے لیے مزید ناقابل قبول بنایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آرٹیکل ہے اس میں یہ بڑے امپورٹنٹ قسم کے انکشافات کیے، ان کے جو جیل ٹرائل ہے اور پھر ان کا جو ریئیکشن آنا ہے تمام کیسز کے اوپر، جیسے وہ ہنستے تھے جب ان کے فیصلے آتے تھے۔ اس کے علاوہ جو امریکی مداخلت عمران خان کے حوالے سے، ان کی حکومت کے حوالے سے اس ٹائم جو الیکشنز ہو رہے ہیں، کنگ میکر جو ہیں وہ فوج ہے، تو بڑے بڑے انکشافات اس آرٹیکل میں کیے گئے ہیں۔ ٹائم میگزین میں یہ آرٹیکل پبلش ہوا۔ اچھا، یہ تو ایک بڑی پاکستان کا کہتے ہیں نا کہ ٹرو فیس دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اس آرٹیکل میں، اور بڑے بڑے پول جو ہے وہ کھول کر رکھ دیے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی ہمارے جو الیکشن سے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اسی سے ہی جو ہماری جو امریکہ کے ساتھ اوبویسلی ریلیشنز ہے، اسٹریٹجک پالیسیز بنتی ہیں، اور دونوں کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ ان الیکشنز کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کون سا چناؤ کے بعد وزیر اعظم آئے گا، اور پھر کیا جو حکمت عملی وغیرہ ہوگی وہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ویسے بھی ہم IMF کے اوپر ڈیپینڈ بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ۔
آئے روز ہم بھیک کے لیے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے فنڈز چاہیے اور ہمیں فنڈ پرووائڈ کیے جائیں، ملک نہیں چل رہا، اور پھر وہ ہمارے اوپر ریسٹرکشنز لگاتے ہیں اور کٹ پتلی کی طرح ہماری جو حکومت ہے وہ ناچتی رہتی ہیں۔ خیر یہ ٹائم کا ایک بہت امپورٹنٹ آرٹیکل تھا جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب جو بہت سے ایسے ہیں ووٹرز وغیرہ، ان کے ذہن میں یہ گردش کر رہا ہوگا کہ الیکشن والے دن بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ جو ریزولوشن آئی تھی سینٹ میں اس میں یہ بھی مینشن کیا گیا تھا کہ جو ٹھنڈ زیادہ ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، فلڈ بھی آ سکتا ہے، تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دی جائیں۔ لیکن محکمہ موسمیات نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ 7 جو فروری ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ جو مغربی سندھ ہے یا بلوچستان ہے اس میں بارشیں ہو جائیں متعدد مقامات پر، لیکن 8 جو فروری ہے جمعرات کے روز مطلع صاف رہے گا اور کہیں پہ بھی کچھ بارش وغیرہ کا فی الحال امکان نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ جو خشک رہے گا، موسم ڈرائی رہے گا، یعنی کہ دھوپ ہوگی اور کوئی برف باری نہیں ہوگی، کوئی فلڈ وغیرہ بھی خیر اس ٹائم آنے کے کوئی کہتے ہیں کہ امکانات نہیں ہیں، اور جو باقی سرد علاقے ہیں اس کے حوالے سے بھی فی الحال کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں آئی کہ وہاں پہ جو موسم ہے وہ بارش ہوگی یا برف باری زیادہ برسے گی۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کے روز سب کچھ کلیئر ہوگا اور آرام سے ووٹرز جا کے اپنا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کر سکیں گے۔ تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی آج کے روز کی جو آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اب کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے اور 3 دن بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون ہوگا اگلا وزیر اعظم اور پاکستان کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہوگا اور کیسا ہوگا۔ امید یہی رکھی جا رہی ہے اور یہی کہی جا رہی ہے اور یہی دعائیں ہیں پاکستان کے لیے کہ جو بھی منتخب ہو کے حکومت آتی ہے، جو بھی چناؤ کے بعد آتی ہے، اللہ کرے اس پاکستان پہ رحم کھائے، ہمارے ملک پہ رحم کھائے اور ہمارے عوام کے لیے اچھا سوچے اور ان کے لیے اچھی اصلاحات لائیں، اچھے پیکیجز لے کے آئیں تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کرے، اچھی اکنامیکل جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ ہو اور جو معیشت ہے وہی بہتر ہو، ہر چیز بہتر ہو، پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی دوبارہ ایک نئی ویلاگ میں۔ انٹل دین اللہ حافظ۔